آداب کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ
میں پہلی بات وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے عطا کردہ رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ رزق یعنی اللہ کی دی ہوئی چیز، رزق یعنی رزق کا معنی صرف کھانا یا پینا نہیں ہے، رزق ہر وہ چیز جو اللہ نے عطا کی ہو وہ رزق ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے عطا کیا، جو ہم نے بخشا، جو ہم نے دیا، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے مال میں سے خرچ کرنے والے، اپنی جان کو دوسروں کے نفع کے لیے استعمال کرنے والے، رائے خدا میں خرچ کرنے والے، اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو خرچ کرنے والے، اپنے علم اور اپنے فن کو خرچ کرنے والے، اور اس میں سے دوسروں کو نفع پہنچانے والے، اور رائے خدا میں اس سے جو ہے وہ نفع دینے والے، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو مما رزقناہم ينفقون کا مصداق ہیں۔ مما رزقناہم ينفقون کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہمارے دیے ہوئے پیسے میں سے خرچ کریں، ہماری دی ہوئی غذا میں سے خرچ کریں، ہمارے دیے ہوئے لباس یا کپڑوں میں سے خرچ کریں، نہیں، یہ بھی ہے جہاں مال کا خرچ کرنا اس کا حکم ہے، جہاں مال کے خرچ کرنے کا معاملہ ہے وہیں پر جان خرچ کرنے کا معاملہ بھی ہے، صحت کو جوانی کو کھپانے کا معاملہ بھی ہے، وہیں پر اپنی قوتوں اپنی صلاحیتوں کو کھپانے کا معاملہ بھی، اور وہیں پر اپنے علم اور فن کو کھپانے کا معاملہ بھی ہے۔ جس چیز کو بھی ہم خرچ کریں گے اللہ کے لیے، اللہ کی مخلوق کے نفع کے لیے، یاد رکھیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا وہ مصداق۔ اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے کی جو مصارف ہیں ان میں سے، یا جو چیزیں ہیں، جو قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی قسم یہ ہے زکوٰۃ۔ اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے کی جو پہلی قسم ہے وہ کون کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اچھا، زکوٰۃ کے اندر مال کی زکوٰۃ بھی آتی ہے، زمین کی زکوٰۃ، پیداواری زکوٰۃ بھی آتی ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے اندر ہمارے وہ تمام کی تمام چیزیں آ جاتی ہیں جن کو ہم عشر وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں، یا جو ہے وہ ہمارے جانوروں کے اوپر جو لاگو ہونے والی زکوٰۃ ہوتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے، یا اپنا فصلوں میں جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے اندر وہ تمام چیزیں، وہ تمام اقسام جو ہماری زمین کی پیداوار ہو، ہمارے جانوروں کی پیداوار ہو، یعنی جانوروں کے اوپر ہونے والی زکوٰۃ ہو، یا ہمارے سونے چاندی ہیرے جواہرات ان چیزوں پر جو ہونے والی زکوٰۃ ہو جن کو ہم تجارت کے لیے رکھتے ہو، ہیرے جواہرات کو، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو زکوٰۃ کے بدلے آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ فطرانہ۔ دوسری قسم کیا ہے؟ فطرانہ۔ فطرانہ کس کو کہتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک جب آتا ہے تو رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر مسلمان بالغ نابالغ سب پر جو ہے وہ بچے بچی پر کیا ہوتا ہے؟ ایک اس کے سر کا سایہ، یعنی جس کو ہم جو فطرانہ کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، جو کہ ایک غریب آدمی کو صبح و شام کھانا کھلانے کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ واجب ہوتا ہے، اس کو فطرانہ کہتے ہیں۔ یہ دوسرے نمبر پر مال کی تقسیم ہے یا مال کی قسم ہے۔ اور تیسرے نمبر پر مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو قسم ہے وہ ہے کہ صدقات نافلہ، نفلی صدقات۔ کوئی آدمی نفلی طور پر خیرات کرتا ہے، حجی کسی کو کھانا کھلا لیتا ہے نفلی طور پر، حجی، یا اسی طریقے سے کسی غریب کی مدد کر دیتا ہے نفلی طور پر، اس پر واجب نہیں ہے، اس پر فرض نہیں ہے، لیکن وہ اپنے مال میں سے کسی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، کسی کے لیے جو ہے وہ نفلی معاملات کرتا ہے، تو یہ سارے کے سارے صدقات نافلہ ہیں، اور صدقات نافلہ یہ تیسری قسم ہے۔ چوتھی قسم جو ہے وہ یعنی جو مال کی تقسیم میں یا مال کی قسموں میں سے چوتھی قسم یہ ہے کہ وقف کرنا، یعنی اپنی زمین کو، اپنی پراپرٹی کو، اپنی جائیداد کو، اس میں سے کچھ حصے کو اللہ کی راہ میں وقف کرنا، کسی مسجد کے لیے، کسی مدرسے کے لیے، کسی یتیم ادارے کے لیے، کسی فلاحی ادارے کے لیے، یا عوام اور غریب عوام کے نفع کے لیے، بھلائی کے لیے زمین کو وقف کرنا، یہ چوتھی قسم ہے۔ رائے خدا میں اللہ
خاطر جہاد کے لیے مال کو خرچ کرنا، جہاد کے لیے مال کو خرچ کرنا۔ اور ساتویں قسم ہے اپنی بیوی اور بچوں پر جو اللہ نے ہم پر خرچ کرنا لازم ٹھہرایا ہے، اس مال کو اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کرنا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ساتویں قسم ہے۔ تو اب خلاصہ یہ ہوا کہ رائے خدا میں خرچ کرنے کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم زکوٰۃ، دوسری قسم فطرانہ، تیسری قسم نفلی صدقات خیرات وغیرہ، اور چوتھی قسم وقف، پانچویں قسم جو ہے وہ اپنا مال حج، اور چھٹی قسم جو ہے وہ جہاد، اور ساتویں قسم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے وہ کیا ہے، اپنے ہی بیوی بچوں پر وہ مال خرچ کرنا جس کے خرچ کرنے کا ہمیں حکم کیا گیا ہے۔ یہ سارا کا سارا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے اندر شامل ہے۔ ہمارے لیے وہ مال میں سے خرچ کرتے ہیں اور ہمارے لیے وہ علم میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے لیے علم حاصل کرتے ہیں اور پھر اس علم کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اپنے علم کو یا اللہ کے دیے ہوئے علم کو اپنے پاس چھپا کر نہیں رکھتے، وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ اس علم کو دوسروں تک ظاہر کرتے ہیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، تو یہ لوگ بھی راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور مبارکباد ہی کے مستحق ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی صحتوں کو، اپنی جانوں کو، اپنی جوانیوں کو، اپنی عمروں کو اور اپنے علم کو، اپنے فن کو اللہ کے لیے وقف کریں۔ کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ شخص، وہ لوگ کہ جو مال خرچ کرتے ہیں ان لوگوں پر جو صاحبان علم ہیں، اور صاحبان علم ان کے اس مال کی بدولت کہ وہ کسی اور طرف ان کی مصروفیات نہیں رکھتے، اپنی مصروفیات، بلکہ ان کی تمام تر مصروفیات علم کے حاصل کرنے اور علم کی تشہیر کرنے میں ہوتے ہیں، علم کی تبلیغ کرنے میں ہوتے ہیں۔ یہ دونوں ہی لوگ بڑے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو مال خرچ کر کے لوگوں کو علم پھیلانے کا، لوگوں کے ذریعے سے علم پھیلانے کا جو ذریعہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دونوں ہی خوش قسمت ہیں۔ پر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ تیسری صفت۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ لوگ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن مجید پر، قرآن پر ایمان لانا یہ متقین کی چوتھی صفت ہے۔ اہل خوف اور تقویٰ کی چوتھی صفت کیا ہے کہ وہ قرآن پر ایمان لائیں۔ اور پانچویں اور ساتھ اس کے ساتھ دوسری بات یہ اسی کے ضمن میں، اسی کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، قرآن پر بھی ایمان لائیں اور قرآن سے پہلے بھی جتنی کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی یقین اور ان پر بھی ایمان لائیں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کے حروف سچے، قرآن کے معانی سچے، قرآن کے احکامات سچے، قرآن کے جو دستور اور قوانین اور ضابطے ہیں وہ سچے، قرآن کی خبر سچی، قرآن کے قصص جو ہے وہ سچے، قرآن کے واقعات سچے، قرآن کی اوامر سچے، قرآن کے نواہی سچے، یعنی قرآن نے جو دیا وہ سب کچھ سچا۔ ایک اور قرآن کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہمارے لیے واجب التعمیل ہیں، یعنی ان پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اور تیسرا حصہ یہ کہ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب قرآن کو جاننا، ماننا، مان کر پڑھنا، پڑھ کر سمجھنا، سمجھ کر عمل کرنا، یہ قرآن کے پر ایمان لانے کا جو ہے وہ تقاضا ہے۔ اب قرآن کے ساتھ ساتھ دوسری کتابوں پر بھی ایمان لانا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا وہاں پر بھی یہی ساری چیزیں ہوں گی؟ کیا ان پر بھی ان کو ماننا بھی ضروری ہوگا، ان پر یقین رکھنا بھی ضروری ہوگا، ان کے الفاظ، ان کے معانی کو بھی یقیناً اسی طرح درست ماننا، سچا ماننا ضروری ہوگا، اور کیا ان پر بھی عمل کرنا ضروری ہوگا؟ اس کا جواب یہ کہ نہیں ہے۔ وہاں ایمان لانے کا مطلب فقط اتنا ہے کہ اللہ نے جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی وہ کتاب برحق، اللہ نے جو کتاب عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کی صورت میں عطا فرمائی تھی وہ کتاب برحق، اللہ نے جو کتاب حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور کی صورت میں عطا فرمائی تھی وہ کتاب برحق تھی۔ جو صحیفے جناب موسیٰ علیہ السلام کو ملے
ساری کی ساری منزل من اللہ تھی، اس بات کا ہمارا یقین ہو، اس بات پر ہمارا ایمان ہو۔ باقی ان کے احکامات ہمارے لیے واجب التعمیل نہیں ہیں، بلکہ ان کے احکامات کو ترک کر کے قرآن کے احکامات کو ماننا اب یہ فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پچھلی تمام کتابوں کے لیے ناسخ ہے، ان کے تمام احکامات کو، تمام قوانین کو قرآن مجید نے منسوخ کر دیا ہے۔ اب جو بھی قانون ماننا ہوگا وہ قرآن کی صورت میں ماننا ہوگا، جو حکم ماننا ہے وہ قرآن کی روشنی میں ماننا ہے، جس حکم کی تعمیل کرنی ہے وہ قرآن کی صورت میں کرنی ہے۔ لہذا قرآن اب ہمارے لیے دستور حیات ہے، کتاب انقلاب ہے، اور یہی کتاب اب ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ باقی کتابوں کو منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل شدہ مانیں گے، اس پر ہمارا ایمان ہوگا، لیکن ان کتابوں پر عمل نہیں، ان کتابوں پر عمل۔ اچھا، یہاں ایک بات عرض کروں گا کہ اگر تھوڑا سا آپ کا ذوق تازہ ہو تو الفاظ پہ غور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ کتاب جو اے نبی آپ کو عطا کی گئی اس پر ایمان لائیں، اور وہ کتابیں جو ان سے پہلے، یعنی اس کتاب سے پہلے نازل کی گئی یا آپ سے پہلے جن نبیوں کو جو کتابیں دی گئی ان کتابوں پر ایمان لائیں۔ آپ پر ایمان لائیں، آپ سے پہلے نبیوں پر ایمان لائیں، آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لائیں، آپ سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لائیں۔ یہ بات بھائی، کیا ان الفاظ میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے بعد والے نبی پر ایمان لائیں، یا آپ کے بعد نازل ہونے والی وحی پر ایمان لائیں، یا آپ کے بعد نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لائیں؟ ہے کہیں کوئی اشارہ ملتا ہے؟ قرآن مجید میں تقریباً 40 سے زائد مقامات پر یہی عنوان انہی کم و بیش الفاظ کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ یہ عنوان بیان کیا گیا، آپ پر ایمان، آپ سے پچھلوں پر ایمان، آپ کی پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان، آپ سے پچھلی کتابوں پر ایمان۔ بس یہ عنوان 40 سے زائد مرتبہ نازل ہوا۔ کسی ایک مقام پر بھی، کسی ایک جگہ پر بھی یہ بات موجود نہیں ہے کہ آپ پر بھی ایمان لائیں، پچھلوں پر بھی ایمان لائیں، آنے والے پر بھی ایمان لائیں۔ آپ کے پاس موجود کتاب پر بھی ایمان، پچھلی کتابوں پر بھی ایمان، آنے والی کتاب پر بھی ایمان۔ کسی ایک جگہ پر بھی صراحتاً، کنایتاً، اشارتاً، دلالتاً موجود نہیں ہے۔ کیا پتہ چلا؟ یہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی، آپ کے بعد کوئی وحی، آپ کے بعد کوئی کتاب، آپ کے بعد کوئی کسی قسم کا رسول، کسی قسم کا پیغمبر نہیں ہوتا تو اللہ نے اگر قانون بیان فرمایا نا کہ پچھلوں پر ایمان لانا ہے، آپ پر ایمان لانا ہے، تو ساتھ کہہ دیتے کہ آنے والے پر بھی ایمان لائیں۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا، عالم ارواح میں انبیاء سے وعدہ لیا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، میرے نبی آپ کے بعد آئیں گے، آپ سب کے آخر میں میرے نبی آئیں گے، تو آپ نے میرے اس نبی، اس رسول، اس خاتم الانبیاء کی آپ نے مدد بھی کرنی ہے، ان پر ایمان بھی لانا ہے۔ کس کو کہا؟ انبیاء کو کہا۔ کس کو کہا؟ انبیاء کو۔ اب آخری نبی جو حضور سے پہلے تشریف لائے وہ کون تھے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں۔ پچھلی بات تورات کی، مجھ سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور وہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، آنے والے
خبریں دیں، ایمان اور اقرار کروایا، تو جب رسول اللہ تشریف لے آئے تو یہاں کیا کہا گیا؟ آپ پر ایمان لائیں، پچھلوں پر ایمان لائیں، آپ کی کتاب کو مانیں، پچھلی کتابوں کو مانیں، ایک دفعہ بھی اشارہ نہیں کیا کہ آنے والے کو مانیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آنے والا کوئی نہیں، جو آنے کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہے۔ تو آنے کا دعویٰ کرے گا وہ دجال، وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ نبی پر۔ یہ چوتھی صفت ہے کہ آسمانی کتابوں کو ماننا۔ پانچویں صفت کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن کا یقین رکھتے ہو، آخرت کا یقین رکھتے ہو۔ یاد رکھیے یہ وہ عقیدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والوں کے لیے انقلابی عقیدہ ہے۔ جو رب کو مانتے ہیں ان کے لیے انقلابی عقیدہ کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ نہیں، آخرت پر ایمان نہیں، آخرت پر ایمان نہیں، یقین۔ فرق ایمان یہ ہے کہ دل سے تسلیم کرنا، ایمان یہ ہے کہ دل سے تسلیم کرنا، لیکن یہ تسلیم کسی پر اعتماد کر کے، بھروسہ کر کے، کسی کی ذات کو سچا جان کر کے ماننا۔ اور یقین کیا ہے؟ یقین ایسا ہے گویا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، دیکھا نہیں لیکن یقین کرنا پڑے گا، نظر نہیں آ رہا لیکن یقین کرنا پڑے گا۔ اس یقین کی کیفیت کو اپنے اندر پیدا، ایمان سے اگلا درجہ ہے، ایمان سے بھی بڑا درجہ ہے یقین رکھنا۔ اور یقین اتنی کامل مضبوط ترین چیز ہے کہ جب یہ انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہیں آتی۔ یہ جو لوگ صاحب عزیمت ہوتے ہیں نا، جو لوگ جبل استقامت بن جاتے ہیں، صاحب عزیمت ہوتے ہیں، ان لوگوں کو یقین کے درجے میں ایمان حاصل ہوتا ہے۔ ہماری طرح کا کمزور ایمان نہیں ہوتا کہ ڈگمگا جائے، چھوٹی چھوٹی خبروں پہ یہ وہ متزلزل ہو جائے، نہیں، ان کا ایمان مضبوط ترین ایمان ہوتا ہے۔ وہ نوالا دسترخوان سے اٹھا کر یا زمین سے اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہیں تو ساتھ والا کہتا ہے حضرت یہ دربار بادشاہ کا دربار ہے، اور یہاں پر اس معاملے کو عیب سمجھا جاتا ہے، دسترخوان سے گری ہوئی چیز کو اٹھا کر کھانا عیب سمجھا جاتا ہے۔ جواب آتا ہے، یقین کی کیفیت سامنے ظاہر ہوتی ہے، کہتے ہیں اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان حمقاء بیوقوفوں کے لیے چھوڑ؟ یہ یقین کی کیفیت ہے، یہ یقین کی کیفیت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے رزق میں برکت ہو سکتا ہے اس لقمے اور اس نوالی میں ہو جو پلیٹ کے اندر رہ گیا، برتن کے اندر رہ گیا یا نیچے گر گیا۔ یہ یقین کی کیفیت ہے، ورنہ بادشاہ کا لحاظ رکھتے وہ بھی نہ اٹھاتے۔ ہاں جی، ایمان ہماری طرح ہوتا، کمزور ہوتا تو نہ اٹھاتے، کوئی بات نہیں ہے، استحبابی معاملہ ہے، لیکن نہیں، ان کے ہاں استحباب بھی فرض واجب کی طرح جو ہے وہ بڑی قابل عمل چیز ہوا کرتی تھی۔ بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یقین ایمان سے بڑھ کر رتبہ ہے، اس لیے یہ بڑا انقلابی عقیدہ ہے۔ جس نے اس عقیدے کو اچھی طرح جان لیا، مان لیا، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ سے غائب اور دور نہیں دیکھ سکتا، کبھی بھی غلط کام نہیں کر سکتا، تنہائی میں ہوگا تب بھی خوف خدا سے لرزے گا، ہر وقت ہر لحظہ اس پر آخرت کا غلبہ رہے گا، اللہ کا خوف رہے گا۔ پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس آیت کا ترجمہ سمجھنے سے پہلے ایک دفعہ خلاصہ 5واں آیات کا دیکھیے۔ اللہ نے فرمایا یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، پھر 5 صفات بیان فرمائی، وہ صفات کس طرح کی ہیں خلاصہ ذہن رکھ لیں۔ پہلی جو صفت بیان ہوئی وہ ایمانیات سے تعلق رکھتی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، ایمانیات، گویا پہلے ایمانیات کو بیان کیا، نمبر 2 عبادات کو بیان کیا، اور عبادات میں سے بدنی عبادت کو بیان کیا جس کو ہم نماز کہتے ہیں، جس کو ہم یاد رکھیے، نماز تمام بدنی عبادتوں کا جو ہے وہ کی
کی اصل ہے۔ لہٰذا جب نماز کا ذکر آ گیا تو نماز کے ساتھ ساتھ یہاں پر جہاد اور دیگر تمام بدنی عبادتیں وہ اس کے ضمن میں شامل ہو گئی۔ اب اس کے بعد دوسری عبادت جو ہے اس کا ذکر ہے اور وہ ہے مالی عبادت۔ مالی عبادت میں سے یہاں پر مال خرچ کرنے کا ذکر ہے، اور یاد رکھیے یہاں مطلقاً مال خرچ کرنے کا ذکر کیا، اس کی میں نے 7 اقسام آپ کو عرض کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات میں سے تیسری صفت ایمان بالکتب کا ذکر کیا، یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اور 5ویں صفت آخرت کے دن پر یقین رکھنا۔ یہ 5 صفات بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا کہ جن ڈرنے والوں کے دل میں، جن ڈرنے والوں کے اندر یہ 5 صفات موجود ہوں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ کون ہے